تم سکون سے میری بات سنو، یہ معاملہ اب اتنا سادہ نہیں رہا، اس میں کچھ ایسا بھی ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے کہا، ایسا کیا ہے اس کیس میں؟ محمود نے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا، تو میں نے بتانا شروع کیا۔ ملو گسیارے نے 80,000 کے عوض عروہ کو اغوا کیا، پھر اس کو ایک خاص آدمی کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ملو گسیارہ، یہ کیا نام ہوا؟ محمود نے تعجب سے پوچھا۔ گھاس منڈی کے ایک معمولی پلے دار سے اس نے سفر شروع کیا اور آج شہر کا معروف گینگسٹر ہے، میں نے بتایا۔ تو ملو گسیارے کی فائل تو ہوگی انٹیلیجنس کے پاس، محمود نے تیزی سے کہا۔ پہلے پوری بات تو سن لو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ ملو گسیارے نے عروہ کو انجی کے پاس پہنچا دیا ہے۔ انجی؟ وہ لانچوں والا سمگلر، اس نے حیرت سے کہا۔ لیکن اس نے عروہ کو کہاں دیکھ لیا جو اس پر؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ دیکھو، کہتے کی زبان نہیں پکڑی جاتی، لیکن وہ عروہ پر عاشق نہیں ہوا، وہ تو بس ایک اسائنمنٹ مکمل کر رہا ہے، میں نے بتایا۔ کیسا اسائنمنٹ؟ پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ سیدھا سیدھا کیوں نہیں بتاتے؟ محمود نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ جس طرح مجھے معلوم ہوا ویسے ہی تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس نے کافی پاٹ سے کافی نکال کر مجھے پکڑائی اور بغیر کچھ کہے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، انجی کو اس کے کسی جاننے والے نے دبئی کی کسی پارٹی سے ملوایا، عروہ کو اس پارٹی تک پہنچانا ہے۔ اس وقت انجی فقط ایک کوریئر ہے اور کچھ نہیں، لیکن انجی کو عروہ کو لانے اور لے جانے کے لیے 1 کروڑ روپے ادا کیے گئے ہیں۔ یہ شاید لانے کے لیے بھی دیے جائیں گے۔ اس دوران اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی چھوئے گا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف 11 دن کے لیے انہیں کسی پوجا کے لیے عروہ کی ضرورت ہے۔ کیا؟ محمود جیسے اچھل پڑا۔ یہ کوئی جادو ٹونے کا چکر ہے، کہیں اس کی بلی نہ دے دیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ عروہ کی جان کو خطرہ ہے۔ ہاں، مگر فی الحال نہیں، میں نے کہا۔ یار، کیوں وقفوں میں بتا بتا کر ہلکان کیے جا رہے ہو؟ ایک ہی بات پوری بات کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں نے انجی سے پوچھا کہ اس کو کہاں لے جایا جائے گا، تو اس نے مجھے یہ کارڈ دے دیا اور بولا کہ ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو، چابی میں نے تمہیں دے دی، اب تالا ڈھونڈنے کا کام تمہارا ہے۔ میں نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کو تھما دیا۔ وہ کارڈ الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ تو جیسے کسی ڈیزائن کا حصہ ہے، کوئی پزل جس کا یہ ٹکڑا ہے۔ ہاں، لیکن مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن یہ کچھ تو ہے، محمود نے پرخیال انداز میں کہا۔ ابھی کہاں ہے عروہ؟ کوئی اندازہ نہیں۔ نہیں، انجی جیسے شاطر آدمی سے کوئی بات اگلوانا آسان نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ بقول اس کے اندرون سندھ سے کسی نے دبئی کی پارٹی سے اس کو ملوایا ہے، میں نے کہا۔ دبئی میں کوئی اس سے کہاں لے جائے گا؟ محمود نے پرخیال انداز میں کہا۔ کسی ایئرپورٹ یا سی پورٹ سے ہی لے کر جایا جائے گا۔ اگر سفری حکام کو مطلع کر دیا جائے تو؟ بیکار، محمود نے فوراً انکار کر دیا۔ انجی سے رابطے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو قانوناً نہیں، غیر قانونی طریقے سے لے جایا جائے گا، اور اس میں یقیناً اس کی کوئی لانچ استعمال کی جائے گی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن اس کا مطلب؟ اس چستاں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ محمود ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو چند منٹ پرخیال انداز میں گھستا رہا، کارڈ کو سفید چادر پر رکھ کر اپنے موبائل سے کئی زاویوں سے اس تصویریں لی، پھر ایک نمبر پیش کیا اور سلسلہ ملتے ہی کہنے لگا، سلمان بھائی، کیا حال ہے؟ مجھے آپ سے ذاتی طور پر ایک مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں کہو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ مجھے ایک تصویر سرچ کر کے دیجیے، یہ کہاں کی ہے اور کیا کوئی کی ورڈ ہے؟ محمود نے کہا اور ساتھ ہی اسکرین کو موو کیا۔ میں نے بھیج دی ہیں تصویریں، اس نے کہا اور جی کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ میں نے ایک دوست کو ریفر کیا ہے، اس کے پاس کمپیوٹر کے جدید سافٹ ویئر ہیں، کمپیوٹر اس کو سرچ کر کے بتا دے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا کمپیوٹر پر اس حد تک معلومات ہوں گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو یار، آج کل ہر قسم کے ڈیزائننگ کے لیے، تصویر کے لیے، سرچنگ کے لیے نیٹ کا استعمال بہت عام ہے۔ ہر شخص جو ڈیزائن بناتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ریفرنس لیتا ہے، کوئی منظر، کوئی تصویر، کوئی مخصوص انداز کا لفظ، کوئی مونوگرام۔ جب بھی کسی بھی صورت میں کوئی بھی شکل دے کے استعمال کرو، اس کی بنیاد میں اصل ریفرنس باقی رہتا ہے۔ اب ایسے جدید سافٹ ویئر ہیں جو کسی بھی ڈیزائن ہی نہیں بلکہ کسی ناول میں، کسی مقالے میں، کسی دوسری جگہ سے ریفرنس لیا گیا ہے،
پیراگراف نقل کیا گیا ہے تو اس کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ اس نے تفصیلاً بتایا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن کیا عام لوگوں کے پاس بھی ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر پروگرام کے پاس ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر پائریٹڈ ہوتے ہیں، یعنی غیر قانونی طریقے سے کاپی کیے گئے ہیں۔ وہ اتنی اعلیٰ کوالٹی کے نہیں ہوتے۔ لیکن میں نے مدد کسی عام آدمی سے نہیں مانگی۔ محمود ہنسنے لگا، پھر بولا، تم کیوں بھول جاتے ہو کہ ابو کا تعلق کس محکمے سے ہے؟ اوہ ہاں، معاف کرنا، میں پریشانی میں بھول گیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، ویسے تمہیں عروہ کے بارے میں اتنی ساری معلومات کیسے ملی؟ اس نے پوچھا۔ کبھی ایک سنگنی کی مدد تھی، وہ کام آ گئی۔ میں نے اس کو نجم گل کے متعلق بتایا۔ وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، پھر بولا، نجم گل کہاں رہتا ہے؟ میں نے پتہ بتایا تو وہ کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اب مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ اس نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہیں اس کو پیا جی تو نہیں کہتے؟ کیا تم پیا جی کو جانتے ہو؟ میں نے فوراً پوچھا۔ میں نے اس کا کافی نام سنا ہے، اور یہ جو انجی ہے لانچ والا، اس کو پالنے پوسنے والا، یہی نجم گل ہے۔ محمود نے جیسے میری سماعت میں دھماکہ کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے سنبھلتے ہوئے سوال کیا۔ نجم گل بہت مشہور شخصیت، بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے، مگر شروع ہی سے لاپرواہ ہے۔ اس کو روپے پیسے سے کوئی دلچسپی ہے، نہ کسی اسٹیٹس کی پرواہ۔ کسی یونیورسٹی سے ڈگری یافتہ نہیں، لیکن اردو، عربی، فرانسیسی، انگریزی پھر بولتا ہے۔ اس میں زبانیں سیکھنے کی قدرتی صلاحیت ہے، مگر لاابالی ہے۔ رقص، موسیقی، قوالیاں اس کا محبوب شغل ہے۔ کبھی کبھی بھانگ پیتا ہے، لیکن دیگر کسی نشے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ روپے پیسے میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں۔ میں حیرت سے منہ کھولے نجم گل عرف پیا جی کے ماضی کی ملحار سنتا رہا۔ تم اتنی تفصیل سے اسے کیسے جانتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ محمود نے کہکا لگایا، بھلا میں کیسے نہ جانوں گا؟ وہ درویش ہے، پر دل کا بہت اچھا ہے۔ بڑے سے بڑی بات کو اس نے اپنے کسی ارادے سے زلزل نہیں کر سکتی۔ عجیب من موجی ہے۔ پتہ ہے میں نے شائنہ کو کیوں پسند کیا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک مرتبہ میں کیفے ٹیریا میں بیٹھا تھا، شائنہ بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک نجم گل آ گیا، اور آتے ہی بڑی بے تکلفی سے بولا، چائے لے آ، اور بسکٹ بھی، مجھے بھوک لگی ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ بہت بے تکلف ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، شائنہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمارے لیے چائے اور بسکٹ لے آئی۔ اس کے آنے اور جانے، یعنی چائے بسکٹ لانے میں زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ لگے ہوں گے۔ اس نے بس ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی اور مجھ سے بولا، پتہ ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا، میرے ساتھ پڑھتی ہے۔ نجم گل نے ہنس کے کہا، ارے یہ تیری بیوی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ ہم بکتے نہیں کہتے ہیں، ہمیں جو دکھائی دیتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ مت کر، مگر پھر بھی تو کسی دوسری کو طلاق دے کر شادی تو اسی سے کرے گا، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ چائے تو پی لو۔ وہ بولا کہ ہم تو پی لیں گے، یہ نہیں تو دوسرا کپ، یہاں نہیں تو کہیں اور۔ مگر کیوں؟ اس لڑکی کی قسمت پھوڑ رہا ہے جو تیری ماں دیکھنے جا رہی ہے۔ آدھی کو چھوڑ، ساری کو دوڑے۔ نہ آدھی ملے نہ ساری۔ پیسہ تیرے باپ کے پاس بہت ہے، مٹی پانی مت کر، جو ہے اس کو جوڑ لے۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا تیزی سے چلا گیا۔ اچھا، نجم گل کے متعلق تم اتنا سب کچھ جانتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس لیے جانتا ہوں کہ وہ، محمود ذرا دیر کو رکا، پھر بولا، وہ میرا سگا چاچا زاد بھائی ہے۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ عجیب سی دنیا ہے، دائرہ در دائرہ، جیسے ہم دائرے میں چلتے رہتے ہیں، ملتے بچھڑتے رہتے ہیں۔ واقعی سچ کہا گیا ہے کہ دنیا گول ہے، ہم چلتے پھرتے ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں، کبھی پہچان جاتے ہیں، کبھی انجان رہ جاتے ہیں۔ کہیں ایسا ہی جانا انجانا رشتہ میرے اور عروہ کے بیچ بھی تھا۔ پتہ نہیں ہمارے خمیر میں ایک دوسرے کی مٹی ملائی گئی تھی، یا ہمارا خمیر دو الگ الگ بدنوں کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، میں نے گہری سانس لے کے کہا، سوچنے کے لیے بھی کیا، یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، بس کوئی ہمیں اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، بٹھا رہا ہے۔ ہم سب تیری کٹ پتلیاں ہیں، ہماری دوڑیں تیرے ہاتھ ہیں، تو داتا ہے، تو جو جل تھل کا مالک ہے۔ محمود نے کہا۔ مجھے جھٹکا سا لگا، ایسا لگا جیسے یہ محمود نہیں، حسن ہے۔ میں نے تیزی سے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ تو پھر آگے کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ بس مجھے یہ پتہ کر دو کہ انجی کی لانچیں کہاں کہاں کھڑی ہوتی ہیں۔
تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ محمود نے پوچھا۔ میں جاؤں گا، عروہ کو ڈھونڈوں گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں کسی بھی قیمت پر اس کو ملک سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ اس کی 50-60 سے زیادہ لانچیں ہیں جو دبئی، شارجہ اور ممبئی کے درمیان مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ ان میں سے آدھی سے زیادہ اشیاء طیش سے بھری ہوتی ہیں، کپڑا، پرفیوم، کٹلری، الیکٹرانکس، پتہ نہیں کیا کیا آتا جاتا ہے۔ پھر مچھلیوں کے کنٹینرز ہوتے ہیں۔ اجناس ہوتا ہے۔ کیا کیا چھانو گے تم؟ اور پھر کیا تم کو وہ اکیلے جانے دیں گے؟ تم لانچوں لانچوں پھرتے رہو گے، سامان کھول کے دیکھتے رہو گے۔ محمود کے لہجے میں بےحد تشویش تھی۔ پھر کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں اور اس کو جانے دوں؟ وہ جو اس کو پوجا کے لیے لے جا رہے ہیں، 11 دن کیا، وہ 11 مہینوں میں بھی اس کو واپس نہیں دیں گے۔ میں نے جلا کر کہا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے ایک آبلہ بنے پھٹے اور جب تک اس کی ٹیس سہنے کا حوصلہ ہو تو دوسرا آبلہ پھوٹنے کو تیار ہو جائے۔ کیا فائدہ اس تمام جام کا؟ کوئی ولی اللہ بنا ہوا ہے تو کوئی فرقہ ملامتیہ کا صوفی، کوئی انجی ہے تو کوئی ملو گسیارا اور کہیں کوئی ببلو میاں ٹیلکم پاؤڈر بیچ رہے ہیں۔ پورا شہر تقسیم ہے، بظاہر لسانی اور ثقافتی بنیادوں پر تو نہیں، لیکن اپنی اصل تقسیم پر۔ بدمعاشوں، گینگ لیڈروں کے درمیان سبھی جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے حدود میں داخل نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں سب امن چین کی مالا جپتے ہیں، جبکہ مجھ جیسے ہزاروں پانی کی لائن میں ٹینکر مافیا کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں کھارا پانی اس شدت کا گویا سمندر سے براہ راست کنیکشن لے رہا ہے، کہیں بجلی 4 گھنٹے کہیں 8 گھنٹے کے لیے آتی ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں، خوف و وحشت، کون کون سے عصیب ہیں جو اس شہر کو اپنی بلاخیزی کا شکار بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی کچھ نہیں بولتا۔ سب عادی ہو گئے ہیں اذیتوں کے۔ اگر کسی دن اذیت کا کوئی سامان باہم نہ پہنچے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ سب سے خوفناک اور اعصاب شل کرنے والی اب ایک ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے۔ آج شہر میں ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کسی کی کٹی پٹی لاش نہیں ملی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو یقین ہی نہیں آتا۔ بھلا 2.5-3 کروڑ کے شہر میں کوئی ہنگامہ، کوئی پھڈا، کوئی قتل و غارت، کوئی اغوا، کوئی جبر کا واقعہ رونما نہیں ہوا؟ ناممکن۔ سالہ میڈیا جھوٹا ہے، بکا ہوا ہے، صحیح خبر نہیں دیتا۔ سب سالے بکاؤ ہیں، مطلبی جماعتوں کے ٹاؤٹ۔ کوئی گٹر کے پانی میں سے سنبھلتے سنبھلتے اپنا پیر پچاک سے کیچڑ میں پھنسا دیتا ہے، تو کوئی گالی منہ سے نکلتی، کسی کو ماں کی گالی، کسی کو بہن کی۔ ہر گالی میں کسی نہ کسی طرح عورت جڑی ہوئی، کبھی جڑی ہوئی، سب جنجلائی ہوئی ہے، بن بڑھائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو نوچ کھانے کو تیار۔ سب ایک دوسرے کی ماں بہن کو اپنی پسند کے رشتوں میں جوڑنے کو تیار، اپنی اپنی ذہنی حالت کے مارے ہوئے، اپنا خوف، اپنی ذات کی خامی اور کجی زبان کے نشتر سے سامنے رکھنے والے۔ سب موقع بموقع ایک دوسرے کے کپڑے چراہوں میں اتارنے اور یہ بھول جانے والے کہ اگر باری باری سب کے کپڑے اتر جائیں گے تو راز سڑک پر کھلنے لگیں گے۔ چھپے ہوئے معاملات، چاہے وہ شخص ہو یا ادارہ جاتی، جب سب کے داغ، سب کے دھبے سامنے آئیں گے تو پھر کوئی کسی کا نہیں رہے گا۔ سب کوڑی گلی کے باشندے بن جائیں گے، کوئی پیروں پر پٹیاں لپٹتے، کوئی ہاتھوں کو ڈونڈ بنائے بھیگی بھیگی پانی بہاتی چندی مندی سفید پرتی آنکھوں سے ایک دوسرے کو گھورتے رہ جائیں گے۔ ان کی زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ جو جان، جو حرارت باقی ہے، اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، مگر نفرت، غرض، بغض، حسد، نارسائی کے پھوڑے اور مطلب پرستی کے گھاؤ بدن پر اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ ان سے کیڑے نکل نکل کے باہر گر رہے ہیں اور اپنا ہی بدن کھا رہے تھے۔ زخموں کی سڑن، سانسوں کی بدبو، سب مل کر ایک ایسا تعفن زدہ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی اس خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور جنہوں نے ہمت کی وہ بھی آہستہ آہستہ ان زخموں کی تاب نہ لا کر زخمیدہ ہو گئے۔ سچائی کا دعویٰ کرنے والے، پارسائی کا علم اٹھانے والے کچھ عرصے کے بعد زخموں کی ایسی کراتی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی مسائل کی پیداوار تھا، مگر اس ماحول میں رہنے اور سمجھوتہ کرنے کو تیار نہ تھا۔ کیوں؟ میں نے سوچا، میں کون سا مسیحائے وقت ہوں؟ مجھے کیا پڑی ہے کہ خواہ کی مصیبت میں پڑوں؟ مگر ابھی مجھ میں ایک چنگاری باقی تھی، میں راکھ میں
کہیں دل کی بٹی میں ایک چنگاری چنگ رہی تھی اور وہ چنگاری عروا تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ محمود نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے چونکا دیا۔ چند لمحوں کے لیے تو جیسے میں اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، میں نے جیسے ایک جھرجھری سی لی اور اپنے حواسوں میں آ گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور پانی کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ چند بڑے بڑے گھونٹوں میں لیٹر پانی بھر کے بوتل خالی کر بیٹھا۔ میں ابھی پتہ کرتا ہوں، بلکہ کپڑے بدل لو تو پھر چلتا ہوں، محمود نے کہا۔ کہاں کہاں جانا ہے؟ میں نے بے دہانی میں پوچھا۔ کہ ماڑی چلتے ہیں، منڈورا چلتے ہیں، کیٹی بندر، جہاں بھی گمان ہو کہ عروا کی کوئی نشاندہی ہو سکتی ہے وہاں چلتے ہیں۔ رہنے دو، اس کی بازیابی کا مشن مجھ پر چھوڑ دو، صرف یہ پتہ کر دو کہ انجی کی لانچیں سامان کہاں سے لوڈ کرتی ہیں۔ اچھا، میں 2 گھنٹے تک پتہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں، محمود نے کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ تم نے تو ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، محمود نے کہا۔ رکو، میں ناشتہ دوبارہ بنواتا ہوں۔ بس چائے پی لی اور کچھ چاہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اچھا، ابھی کہاں جاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں۔ پھر خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھا، وہ تمہارے سلمان بھائی نے کوئی سراغ نکالا اس کارڈ کے ڈیزائن کا؟ میں نے دوران گفتگو اس کو میسج کیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے اس پر کام شروع کر دیا ہے، جیسے ہی تفصیل پتہ چلتی ہے بتاتا ہوں۔ اچھا۔ میں نے محمود کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے کارڈ مجھے تھما دیا۔ میں اس کو خدا حافظ کہہ کے باہر نکل آیا اور موٹر سائیکل کو رخ گھر کی طرف کر دیا۔ میں سکون سے کچھ سوچنا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں جب میں نے موٹر سائیکل روکی تو میں نوری شاہ شہید کی مزار کے سامنے کھڑا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ میں یہاں کیوں اور کیسے آ گیا۔ بابو، ادھر سٹینڈ پر لگا موٹر سائیکل، کسی نے مجھے کندھا ہلاتے ہوئے حوصیلے انداز میں کہا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ ایک بھاری سا آدمی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کالی سیاہ داڑھی میں چاول اور دال کے دانے پھنسے ہوئے تھے۔ چوڑی ناک سے سیاہ لمبے لمبے بال جھانک رہے تھے۔ گلے میں بھاری سے کالے پتھروں کی مالا پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر دانت نکالے۔ اس کی گہرے پیلے دانت جو چوڑے اور بہت گندے تھے مجھے دیکھ کر جیسے اکائی سے آنے لگی۔ اندر جا، دل چلے، اس نے کہکا لگا کر اپنی کشکول جھٹکا تو اس میں پڑے سکے کھن کھنائے۔ دے جا، جیب خالی ہے یا دل بھی خالی؟ وہ ہنسا اور دوبارہ کشکول جھٹکا۔ مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور بغیر دیکھے ایک نوٹ اس کے کشکول میں ڈال دیا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، اس نے پھر ہنس کے کہا۔ میں نے اس کو نظر انداز کیا اور موٹر سائیکل سٹینڈ پر لگا کے مزار شریف کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت زائرین کی تعداد بہت کم تھی، مردوں سے زیادہ خواتین جمع تھیں۔ میں مزار شریف کے قدمین کی جانب بیٹھ گیا۔ کوئی بات، کوئی خیال، کوئی مدعا میرے پاس نہیں تھا، جیسے میں تہی دست بے روح بے لفظ آ بیٹھا ہوں۔ بیٹھے ہوئے مجھے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ آہستہ آہستہ زائرین بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اس وقت عورتوں سے کئی گنا مرد تھے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور سر جھکا لیا۔ میری ٹھوڑی سینے سے جا لگی۔ پتہ نہیں منٹ بیتے، گھنٹے بیتے کہ کسی نے میرا گھٹنا مس کیا۔ لے چاول کھا لے۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے چاولوں کے برتن میں ڈال دیا۔ نیم گرم چاول اور اس سے اٹھتی ہوئی خوشبو۔ بے اختیار مجھے بھوک محسوس ہوئی اور میں نے مٹھی بھر چاول منہ میں ڈال لیے۔ کبھی کبھی چاولوں کی مٹھی بھرتے ہوئے میرے ہاتھ دوسرے کے ہاتھ سے ٹکراتے، لیکن میں سر جھکائے چاول کھاتا رہا۔ اچانک میری انگلیاں کسی کاغذ سے ٹکرائیں۔ میں نے چونک کے آنکھیں کھولی اور کاغذ انگلیوں سے پکڑ لیا۔ وہ نوٹ تھا۔ میں نے چونک کے سر اٹھایا، پوری طرح آنکھیں کھولی اور بری طرح چونک گیا۔ میں جس برتن میں چاول کھا رہا تھا وہ وہی کشکول تھا جس میں نے نوٹ ڈالا تھا، اور میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص وہی فقیر تھا، چوڑے چوڑے پیلے زرد دانتوں والا۔ مجھے زوردار جھٹکا سا لگا۔ تم؟ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ چند چاول ابھی تک میری انگلیوں میں چپکے ہوئے تھے۔ میں نے زور سے ہاتھ جھٹکا اور چاول کے دانے میلے فرش پر بکھر گئے۔ تبرک کی ہے، بے حرمتی نہیں کرتے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور بکھرے ہوئے چاول ایک ایک کر کے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیے۔ میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا لیں اور وہ ہنسا، مگر اس کی آواز مزار شریف کے تقدس کے احترام میں مدھم تھی۔ غلاظت، گندگی، یہ سب ہماری نظر کے پھیر ہیں، اس نے کہا۔ جب تک تمہاری نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی تب تک تم اسی میں کھا رہے تھے۔ پھر وہ دھیمی آواز میں ہنسنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کبھی نہائے ہو؟
ہاں، میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ دانت بھی مانجے ہوں گے، ٹوتھ برش۔ اس نے بالکل صحیح تلفظ سے لفظ ادا کیے۔ میں نے چونکہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب پراسرار چمک تھی، صاف چمکتے دانت، غسل وضو، کبھی شلوار سوٹ، کلپ لگا کڑکڑاتا ہوا، کبھی پینٹ بوٹ شرٹ، ہاتھ پاؤں گورے گورے، ناخن سلیقے سے ترشی ہوئی ہے، صاف صاف چمکتے دمکتے۔ مگر وہ اچانک چپ ہو گیا، پھر اس نے انگشت شہادت دراز کی اور میرے پیٹ میں چبو کے بولا، پر گندگی تو بہتر اب بھی ہے۔ جب پیٹ میں غلاظت بھری ہے تو کاہے کی صفائی، کون سی نفاست، کاہے کی اطراحت۔ اس کی چمکدار آنکھیں مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں میری آنکھوں سے بند گئی ہیں۔ میں یک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر مجھے لگا کہ میرے سامنے اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نہیں۔ ان آنکھوں کی چمک جیسے سارے جہان میں پھیل گئی ہو۔ اس کی پیلے چوڑے زرد دانت، گندی اجلی ہوئی داڑھی، انگلیوں کے ناخنوں میں بھرا سیاہ میل، سب غائب ہو گیا ہو اور اس کے اندر سے ایک چمکتا دمکتا سا آدمی نکل آیا ہو۔ جا باہر جا، پنڈت کے پاس، اس کے پاس جوگی ہے، جوگی کے پاس تیرا راز ہے، جا۔ آؤ دیکھ نہ تو اتر جا سمندر میں، گھس جا جہاں تیرا مقصود ہے، نہیں تو پھنس جائے گا، دوڑ جا۔ اس نے گھما کر میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، اتنی زور سے کہ میرا گال سن ہو گیا۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر نیچے دیکھا۔ میری گود میں 2-3 چاول کے دانے پڑے تھے۔ میں نے دانے چنے اور انہیں دیوار کے ساتھ رکھتے رکھتے یکدم ہاتھ روک لیا، پھر دانے منہ میں ڈال لیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں لگا جیسے منہ میں چاول کے دانے نہیں، پتاشے ہوں جو دھیمے دھیمے منہ میں گھل رہے ہیں۔ میں اٹھ کے باہر گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھیک ٹھاک بھیڑ تھی۔ میں بمشکل راستہ بناتا ہوا باہر نکلا۔ باہر آ کر میں نے 2-3 گہری گہری سانسیں لیں۔ اندر کی اگربتی لبان کی خوشبو بھری بھاری ہوا کے مقابلے میں یہاں ہوا ہلکی تھی۔ میں نے 2-3 گہری گہری سانسیں لیں تو میرے اندر تازگی کا احساس اود آیا۔ باہر لوگ آ جا رہے تھے، میرے کانوں میں اس فقیر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس فقیر نے پنڈت کا کہا تھا، لیکن مجھے دائیں بائیں کہیں بھی ایسے ہولیک آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس پر پنڈت ہونے کا گمان ہو۔ میں پھولوں والوں کی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ برابر برابر کئی دکانیں تھیں جن میں کلمہ شریف، کل اور آیت الکرسی لکھی ہوئی سرخ سبز نیلی چادریں تھیں، پتاشے تھے، میٹھی ٹکیاں، میٹھی نکتیاں تھیں، ہار گلدستے تھے، گلاب کے پھولوں کی پتیاں تھیں، اگر بتی کے پیکٹ دھرے تھے۔ کیا چاہیے؟ پھول، مکھانے، چادر؟ دکان والے نے پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ کندھے اچکا کے برابر والے دکان سے باتیں کرنے لگا۔ میں دھیرے دھیرے آگے چلنے لگا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں چاول تھے، کوئی پھولوں کا شاپر پکڑے چلا رہا تھا۔ ایک عورت مٹی کے پیالوں میں کھیر بانٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ مسلسل اپنے پاس کھڑے لڑکے کو جھٹکے جا رہی تھی۔ چل ہٹ، کھاتا چلا جاتا ہے، تیرا پیٹ ہے کہ پتیلا بھرتا ہی نہیں، وہ بار بار لڑکے کا ہاتھ پیچھے کر دیتی۔ مجھے حیرت ہوئی، دوسروں کو تبرک کھلانے والی عورت اگر اپنے بیٹے کو پیٹ بھر کر، نیت بھر کے کھیر کھلا دیتی تو واقعی اس کو ثواب ملتا۔ اپنوں کے دل مار کے پن کمانا کون سا ثواب کا کام ہے؟ میں نے سوچا۔ کھیر کھائے گا؟ عورت نے مجھ سے پوچھا۔ میں شاید مسلسل سوچتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار اس بات میں گردن ہلا دی۔ عورت نے پتیلے میں سے کھیر نکالی اور مٹی کے پیالی میں ڈال کر مجھے دے دی۔ میں نے کھیر کی پیالی تھام کے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے نظریں گھماتے دیکھ کر عورت ہنسی اور بولی، چاٹ لے، انگلیاں تیری ہیں، تیرے ہی منہ میں جائیں گی، چمچ تو ہر منہ میں جاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، بھلا ایک عورت نے سادہ سے لفظوں میں کتنا بڑا فلسفہ بیان کر دیا تھا۔ چل ہٹ، دوسرے کو آنے دے، عورت نے کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں اس کے سامنے سے ہٹ کے پرے ہو گیا، پھر ادھر ادھر گھومنے لگا، مگر مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کو میں پنڈت سمجھ سکتا۔ مجھے خیال آیا، کہیں وہ فقیر مجھے کسی نئے ساپے میں تو نہیں الجھا گیا۔ یہ سب میرے اپنے دماغ کا خلل ہے۔ شاید میں ذہنی پریشانی کی حالت میں اپنے تصورات خود ہی قائم کر رہا ہوں۔ مجھے تصورات اتنے حقیقی لگنے لگے ہیں کہ میں ان کی انگلی پکڑ کے چل پڑتا ہوں۔ لعنت ہے، میں نے چلا کر کہا۔
ابھی کس پر لعنت بھیج رہا ہے؟ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے چونک کے دیکھا، ایک آدمی سفید کرتا پاجامہ پہنے، آنکھوں میں سرما لگائے، مونچھ داڑھی اور سر کے بالوں سے فارغ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے بے بسی سے کہا، جو سمجھ میں نہ آئے تو کیا اس پر لعنت بھیج دیتے ہیں؟ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا، تب اس نے پوچھا، کیا کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں۔ میں نے ہاں کو بھی سوالیہ لے میں ادا کیا۔ کس کو؟ اس نے پوچھا۔ پنڈت کو۔ کیا کرو گے پنڈت کا؟ کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، جادو ٹونا ہے، بھوت پریت آسیب ہے؟ کیا کرو گے پنڈت کا؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں بار بار اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے مجھے چکایا اور میں جنپ گیا۔ بڑی معجوب سی بات، لیکن نہ جانے کیوں میں اس کے پتلے پتلے ہونٹوں کو دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیا ہے جو مجھے الجھا رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں، اس نے کہا، مجھے پنڈت کی تلاش ہے۔ میں نے جیسے سیرزدہ سے انداز میں کہا، اچھا آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ایک ایسا شخص بن گیا ہوں جس کے سارے معاملات دوسروں کے سپرد ہو گئے ہوں۔ وہ مجھے لے کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھ گیا اور چائے کا آرڈر دیا۔ ذرا دیر میں ایک لڑکا چائے کے 2 کپ رکھ گیا۔ وہ اپنا کپ اٹھا کر چسکی لینے لگا۔ ہوٹل میں زیادہ رش نہیں تھا۔ چائے کی خوشبو، سگریٹ کی دھوئیں اور برابر کی دکان سے اٹھتے ہوئے پراٹھے کے میٹھے میٹھے دھوئیں سے سارا ماحول بھرا ہوا تھا۔ تمہیں پنڈت کی تلاش کیوں ہے؟ ذرا دیر بعد اس نے پوچھا۔ میرا راز اس کے پاس ہے۔ میں نے سرگوشی کی۔ نہ جانے کیوں میں نے اپنی آواز دھیمی کر لی تھی۔ کون سا راز؟ اس نے شک بھرے نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے جس کی تلاش ہے، اس کا راز پنڈت کے پاس ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے فقیر نے بتایا، بابا کے مزار کے سامنے اس کے قدموں میں بیٹھ کے۔ اچھا؟ اس نے گہری سانس بھری اور کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ پھر اس نے نگاہیں اٹھا کے مجھے دیکھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر میری آنکھیں اس کے پتلے پتلے گہری گلابی ہونٹوں میں الجھ گئیں۔ وہ ہوا بندر میں ہے، اس نے کہا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے تصدیق طلب لہجے میں سوال کیا، ہوا بندر؟ کون سا؟ کہ ماڑی منوڑا ہاکس ہے یا ہوا بندر جا؟ اس نے کہا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ وہ ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر بولتا تھا۔ اس کے دبلے پتلے وجود میں عجیب سی کشش تھی۔ مان مجھے خیال آیا۔ میں نے تصدیق طلب لہجے میں سوال کیا، کیا تم ہی پنڈت ہو؟ میرے پوچھنے پر وہ مسکرایا اور بولنے کی بجائے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تم لوگ کیا ہو؟ کیا مطلب؟ اس نے بنا ہونٹ ہلا ہی پوچھا۔ تم بولتے وقت ہونٹوں کو حرکت کیوں نہیں دیتے؟ وہ مسکرایا اور بولا، یہ کوئی مشکل تو نہیں، مجھ سے تو نہیں بولا جائے گا۔ میں نے فوراً کہا، کیا سمندر میں ڈبکیاں کھانے سے زیادہ مشکل ہے؟ اس نے کہا، کیا؟ میں ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے۔ خواجہ سراج کترے، ہیروئن فروش، بھی مانگتے فقیر، اعلیٰ درجے کے معزز، جرائم پیشہ، لڑکی اٹھانے والے، اغوا کنندہ، مغوی چرسی، موالی، سمگلر، مولوی پیر، یہی کچھ بیروح بھرے چھلکے والے۔ ایک چھلکا اترے تو اندر سے کوئی اور نکل آئے، عام خاص نظر آئے، خاص عام ہو جائیں۔ کیا زندگی ہے! بھول بھلیاں، بھید بھاؤ، سچ جھوٹ، سب داغ صاف صاف۔ نیا نکور مگر کوئی زنگ کھایا، کوئی زخم کھایا، کوئی اوپر سے بھرا ہوا اور اندر سے خشک زد، اور جو سوکھا، جو خزاں رسیدہ، وہ اندر سے سرسبز، روشنی بھرا، خوشبو سے معطر۔ کیا دنیا ہے! تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم کیا ہو؟ پنڈت تو ہندو ہوتے ہیں۔ چاند ہندو ہے یا مسلم؟ اس نے پوچھا۔ سورج سکھ ہے، عیسائی ہے۔ ہوا کو چھونے سے ہم ملیچ ہو جاتے ہیں، دوسروں کے بدن پامال کرنے سے دھرم نشٹ نہیں ہوتا۔ زبان کیا ہے، مذہب کیا ہے، دین دھرم، ہر ایک نئی دنیا ہے۔ بظاہر سب الگ الگ گئے مگر سبھی ایک ہی راہ کے مسافر، کوئی اوپر سے نیچا، کوئی اندر سے باہر۔ یہ تو ذات کے سفر کا مآل ہے۔ اس کی باتیں بہت دلچسپ تھیں۔ اس میں دلکشی تھی، جاذبیت تھی، اپنا ایک سبھاؤ نہیں،
ایک چیتر نہیں، اور وہ ہم جیسے فنکاروں سے بڑا تخلیق کرنے والا فنکار، کبھی سنوار دے کبھی بگاڑ دے، اور نہ کوئی اس پر نام دھرنے والا۔ گلاس ٹوٹ گیا، مقدر تھا، ہاتھ سے پھسل گیا، کسی کا آنچل چھوٹ گیا، تقدیر کا فیصلہ تھا یا ہماری معاشی اور جذباتی کمزوری؟ تعویلات خود ایک بڑا مذہب ہیں، اور زیادہ تر اس کے پیروکار۔ کیا بات ہے! اور چائے لاؤں؟ کسی نے کہا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ چائے والا لڑکا تھا۔ اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس کو جانتا ہے جو اپنا نام پنڈ دت بتا رہا تھا۔ وہ لڑکا چند لمحے کھڑا رہا، پھر کوئی جواب نہ پا کر واپس پلٹ گیا۔ میں چلا، اس نے کہا، اور تیز تیز قدموں باہر کی طرف بڑھا۔ میں نے جیب سے 50 کا نوٹ نکال کے کپ کے نیچے دبایا اور باہر کی طرف لپکا۔ تیزی سے نکلتے ہوئے میں ایک آدمی سے ٹکرا گیا جو اسی وقت ہوٹل سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں ایسے کترا کے باہر نکلا۔ اس ٹکراؤ کے لمحے میں میری پنڈت سے نگاہ ہٹی تھی اور اب وہ غائب تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ اچانک اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ ہوا بندر۔ میں نے دوہرایا۔ مجھے یوں لگا جیسے پنڈ دت میرے سامنے کھڑا مجھے گھور رہا ہے اور میں اس کو یک ٹک دیکھ رہا ہوں۔